اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 114۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ہاں یہ دعا ضرور کیجیے کہ پروردگار میرا علم بڑھا دیجیے۔ تھوڑی تشریح سنیے اس کی۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کی دعا بھی فرماتے رہیں۔ اس میں علماء کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتویٰ میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں، جلد بازی سے بچیں اور علم میں اضافے کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ان کے حاملین کو علماء دیگر چیزوں کا علم جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے وہ سب فن ہے، ہنر ہے اور صنعت اور حرفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے وہ وحی اور رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا، اس کے اخلاق اور کردار کی اصلاح ہوتی اور اللہ کی رضا اور عدم رضا کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ ابن ماجہ میں یہ دعا ہے اور ترمذی میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اس لیے آدمی کو اٹھتے بیٹھتے اتنا جملہ تو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وحی کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وحی کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، تفسیر کا علم، علم الہی ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔